رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں زمین پر اترتی ہوئی رحمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور دلوں کو رب کی طرف پلٹنے کا شعور عطا کرتی ہیں۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جب تھکے ہوئے دلوں کو سکون، بکھری ہوئی امیدوں کو سہارا اور گناہوں میں ڈوبی روحوں کو نجات کا راستہ ملتا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کی گواہ ہوتی ہے اور ہر لمحہ بندے کو قرب الہی کی دعوت دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس نورانی فضا میں جھک جائیں، اور محروم ہے وہ جو اس موقع کو بھی غفلت میں گنوا دے۔ یہی وہ ایام ہے جن میں ایک سچی آہ، ایک آنسو اور ایک دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو ماہ رمضان کی ہر رات سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے ایسا دینے والا جو محتاج نہیں اور وہ پورا کا پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بد نصیب وہ شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بغیر مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا، مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے،
اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جس میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2872 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل، زبور سمیت کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے کہا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ 7 مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت 7 المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجربہ مشاہدہ کئی بار کیا۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاتحہ الکتاب ام القرآن المثانی کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدجات اور مشکلات کے لیے
تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفایابی کے لیے مناسب اور موجود طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں چند صحابہ اکرام میں مکمل تھی، تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ اکرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا اور اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدت حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ، توحید، ذات باری تعالی، اسماء اور صفات اور افعال الہیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالی پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اس کے سپرد ہے۔ اس صورت میں دونوں جہان میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد کے لیے کیسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اس ہدایت کے ملنے سے منحصر ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائے تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اللہ والو، سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور افتتاح پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورۃ الفاتحہ کا وزن 7 قرآن کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو شخص پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ ناظرین، اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر خواتین گھر میں سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے
تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کریں، پھر سورۃ الفاتحہ مکمل کریں، سجدہ سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کریں گے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا اور کاٹ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر میں جائیں تو اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے اور نہ وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سحری سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب وظیفے یا دعا کے شروع میں یہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔
رمضان المبارک کی راتیں اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل کرنے کا وہ انمول موقع ہے جن میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ساعتیں ہیں جب آسمان رحمت کھلا ہوتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ خاموشی سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اس کی بے آواز دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ محض چند آیات نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک نورانی مکالمہ ہے جس میں حمد بھی ہے، عاجزی بھی، دعا بھی اور ہدایت کی طلب بھی۔ جو دل یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، آنکھوں کو قرار اور زندگی کو سمت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تھکے ہوئے دلوں کو آرام دیتا ہے، بکھرے ہوئے حوصلوں کو سمیٹتا ہے اور ندامت کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو رب عطا کرنے کے بہانے خود تلاش کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو اور رحمت کے دروازے پر دستک دے، اور واقعی محروم ہے وہ جو اس بابرکت مہینے میں بھی غفلت میں پڑا رہے۔ آئیے ان مقدس راتوں میں سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ ممکن ہے یہی ایک دعا، یہی ایک سجدہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو اپنے رحمت سے جوڑ دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں وہ ہدایت عطا کر جو تیری رضا تک کے لے جائے۔ یا رب ہمارے حال کو اپنے کرم سے بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ زندہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔